فرید انفا ورلڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم مزید پڑھیں گے معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسم معرفہ۔ نمبر دو، اسم نکرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اسم معرفہ، اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ نمبر دو، اسم نکرہ، اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ تو اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید، قرآن مجید، بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے نا؟ علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے نا؟ فیصل مسجد، فیصل مسجد۔ تو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید، بیت اللہ شریف، علامہ محمد اقبال، فیصل مسجد۔ یہ چاروں مثالیں جو ہیں یہ اسم معرفہ کی، یعنی کہ یہ معروف مشہور چیزوں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کا، کوئی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کا نام ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ مثلا قلم، کتاب، مکان، ٹھیک ہے نا؟ اخبار، کاپی وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اسم نکرہ یا اسم عام کی مثالیں ہیں۔ قلم ہے، کتاب ہے، مکان ہے، اخبار ہے، کاپی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہو گئی؟ مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟
اس سے پہلے ہم نے معنی کے لحاظ سے اسم کو مطلب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ۔ اس کے بعد اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، ٹھیک ہے، نمبر 4 اسم موصول، اسم موصول۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول۔ اب یہ جو 4 اقسام ہے ہم ان کی تفصیل ذرا بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسم علم کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 اسم علم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ علم کے معنی ہے، علم کے معنی ہے پہچان یا علامت، ٹھیک ہے نا۔ علم کے معنی ہے پہچان یا علامت۔ اس سے مراد وہ اسم ہیں جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے، ٹھیک ہے نا۔ علم کے معنی ہے پہچان یا علامت۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کی پہچان یا علامت کے لیے بولا جائے۔ مثلا بابائے قوم، ٹھیک ہے نا۔ مادر ملت، نواب، سر کے معنی ہے جناب، سر کے معنی ہے جناب، تمغہ امتیاز وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ علم کے معنی ہے پہچان یا علامت۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کی پہچان یا علامت کے لیے بولا جائے۔ مثلا بابائے قوم، مادر ملت، قوم کی ماں، نواب، سر، تمغہ امتیاز وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے اسم ضمیر، ٹھیک ہے نا۔ اس کو انگریزی میں ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسم جو جملوں میں اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسم جو جملوں میں اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اشخاص کے لیے لگتے ہیں۔ اصل میں یہ کس کے لیے لگتے ہیں؟ اشخاص کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ضمیر شخصی بھی کہتے ہیں، ضمیر شخصی بھی کہتے ہیں۔ مثلا میں، میرا، مجھے، ہم، ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں، تم، تمہارا، ان،
ان، ان کا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اسم ضمیر وہ اسم جو جملوں میں اسم کی جگہ پر، جو جملوں میں اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے یا استعمال ہوتا ہے، اسم ضمیر کہلاتا ہے. مثلا میں، میرا، مجھے، ہم، ہمارا، ہمیں، تم، تمہارا، تمہیں، وہ. ٹھیک ہے نا. اس کا، وہ، ان کا، انہیں، وہ مطلب وہ اس کا مطلب اس سے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسم اشارہ. اسم اشارہ سے کیا مراد ہے؟ اسم اشارہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ اسم ہے. اس سے مراد ہے وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے لیے بطور اشارہ بولا جائے. ٹھیک ہے نا. اس میں اشارہ، اس سے مراد وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے لیے بطور اشارہ بولا جائے. مثلا یہ، وہ، اس، ان، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. مثلا یہ، وہ، اس، ان، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. یہ اسم اشارہ کی مثالیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اسم موصول. اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم کہ جب تک اس کو بدلہ یا صلہ نہ دیا جائے، وہ اپنا پورا مفہوم ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اسم موصول، اس سے مراد وہ اسم ہے کہ جب تک اس کو بدلہ یا صلہ نہ دیا جائے، وہ اپنا پورا مفہوم یا معنی وغیرہ ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. مثال، جو محنت کرے گا انعام پائے گا. ٹھیک ہے نا. جو محنت کرے گا انعام پائے گا. دوسری مثال دیکھیں، جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنا گھر ویران کیا. ٹھیک ہے نا. تیسری مثال دیکھیں، جیسا کرو گے ویسا بنو گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ تھوڑا سا مطلب ان تینوں مثالوں کو مطلب ذرا دیکھیں. مثال نمبر 1، جو محنت کرے گا انعام پائے گا. ٹھیک ہے نا. جو محنت کرے گا انعام پائے گا. اس جملے کے اس اسم میں یہ جو ہے یہ اسم موصول ہے. جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اس کے بعد یہ دوسرے حصے میں اس کو ایک قسم کا صلہ دیا گیا، بدلہ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک اس کو بدلہ یا صلہ نہ دیا جائے، وہ اپنا پورا معنی یا مفہوم ادا نہیں کرتا ہے. جو محنت کرے گا، ٹھیک ہے نا، انعام پائے گا. یہ جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور جملے کے دوسرے حصے میں اس کو بدلہ یا صلہ دیا گیا. اسی طرح یہ دوسری مثال کو دیکھیں، جس نے جھوٹ بولا، نمبر 1، اس نے اپنا گھر ویران کیا. ٹھیک ہے نا. اس جملے میں یہ جس جو ہے
یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے نا. اور جملے کے مطلب دوسرے حصے میں اس کو مطلب صلہ دیا گیا، بدلہ دیا گیا. یعنی جب اس کو مطلب بدلہ یا صلہ دیا جاتا ہے تو وہ اپنا پورا معنی دے سکتا ہے. اسی طرح یہ تیسری مثال ذرا دیکھیں، جیسا کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس جملے میں یہ جیسا جو ہے یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے نا. ویسا بھرو گے اس کو مطلب بدلہ دیا گیا. تو یہ ہو گئی مطلب اسم علم، اسم علم اور اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کی مطلب تعریف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی مثالیں بھی پیش کی.